تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں حضرت؟ جی بڑھیا الحمدللہ. ٹھیک ہے پھر. ٹھیک ہے. السلام علیکم. حضرت بات کرنی تھی، آپ سے کچھ پوچھنا تھا. جی فرمائیں. میں یہ کہہ رہا تھا حضرت کہ ماشاء اللہ میں نے آپ کی ویڈیو سنی کیا سے آپ کے عقیدے کے بارے میں، تو بہت اچھا لگا، لیکن کچھ بات کرنی ہے حضرت کہ اللہ کے ولی کے بارے میں اور نبی کے بارے میں تو ماشاء اللہ آپ کا اچھا بہت عقیدہ ہے. کیا چیز حضرت؟ اللہ کے نبی کے بارے میں اور ولیوں کے بارے میں تو آپ کا بہت اچھا عقیدہ ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بارے میں آپ کا کیسا عقیدہ ہے؟ میرا؟ ہاں اچھا آپ کس مسلک سے ہیں ویسے؟ جی میں رسول اللہ جماعت سے ہوں، لیکن ایک چیز پوچھ رہا ہوں آپ سے. اگر ہاں ایک منٹ. وہ جب یہ بات آئی گئی تو پھر اب میں اپنی پوری آپ کس مسلک سے ہیں اور اس دور میں کن علماء کو آپ فالو کرتے ہیں؟ میں اعلیٰ حضرت کو فالو کرتا ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت ہمارے بزرگ ہیں، تو اب جو علماء ہیں کیا ان سے جیسے سید ہاشم میاں ہے، مدنی میاں ہے، اور کیا ان سے بہت قادری ہے، مفتی سلمان ہاں اظہر. اچھا. اب دوسری بات یہ کہ آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہی. دا پرسن یور. ہلو. جی حضرت. کیا ہوا؟ کس کو لائن پہ لائے ہو؟ ارے وہ نمبر پتہ نہیں فون آ رہا ہے کسی کا 20 چلو منٹ. کوئی بات نہیں ہے. جی حضرت بتائیے. تو جیسے تھانوی ہے، ننوتوی ہے، میٹھوی ہے، گنگوہی ہے، ان کو تو آپ کافر ہی مانتے ہوں گے. جی 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 بے شک. اچھا. جیسے وہابیوں کا جو توصیف الرحمان ہے، معراج ربانی ہے، یہ جتنے بھی اہل خبیث ہیں، ڈاکٹر ذاکر نالائق ہے، جی ان کو جی بھی آپ کافر مانتے ہوں گے. جی جی جی. ماشاء اللہ. چلیے تو آپ کھل کے اپنی وضاحت کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلب کس طرح ماننا چاہیے، کس طرح نہیں. میں حضرت ایک چیز آپ سے بس پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرت کیا ہے، ٹھیک ہے، بس یہ جاننا چاہتا ہوں. اب کیا پتا آپ کا کہاں کیا نظریہ ہے کیا نہیں ہے، میں کون سی بات بتاؤں کون سی نہیں بتاؤں، تو یہ بھی ہے نا. آپ کوئی بات چھیڑیں کہ اس معاملے میں آپ کا کیا نظریہ ہے. ہاں وہی تو میں بات بتاؤں آپ کو، تو یہی پوچھنا بس میں یہ کہہ رہا تھا. حضرت یہ بتائیے پہلے آپ مجھے حضرت شرک کی تعریف بتائیے. شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، شریک ٹھہرانا، اس کا ساجی ماننا، اس کا برابری والا ماننا. جی ہاں بس ذات میں ہی، بس ذات میں ہی شریک ٹھہرانا. اور کچھ بتائیں، اگر میرے علم میں نہیں ہوگا تو اضافہ ہو جائے گا. صفات میں، صفت میں بھی تو شریک ٹھہرانے کو کہیں گے نا حضرت. صفت میں. اچھا صفات سے جیسے مراد آپ کی صفات اللہ پاک کے لیے صفت، جیسے اللہ پاک نے یہ دنیا اللہ پاک کی کیا سے اللہ پاک نے یہ دنیا بنائی ہے، اللہ پاک روزی دینے والا ہے، جی اللہ پاک تمام صفات ہیں جو اللہ پاک کی صفت خاص ہے. یہ اللہ پاک کی تو صفت ہے کہ اللہ پاک کیا سے تمام چیزوں سے پاک ہے. یہ اللہ پاک کی صفت، اللہ پاک روزی دیتا ہے. مجھ سے کیا ہو گیا؟ اچھا انہیں بلا رہے. ہاں کیا بولے؟ میں کہہ رہا تھا جیسے اللہ پاک ہر چیز سے پاک، ہر قدم سے پاک، ہر حادثے سے پاک، یہ اللہ پاک کی صفت نہیں ہے. ہاں یہ اللہ پاک کی صفت. اور اللہ کسی مطلب اللہ پاک کی مطلب اللہ اتنی شان آپ کبھی بھی پوری زندگی بیان نہیں کر سکتے. ایسی شان کو اللہ پاک کی صفت نہیں ہے کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. ہاں بالکل کوئی نہیں کر سکتا. خیریت. ہاں بڑی صفت ہے، صفت اور ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. دیکھیے ہر مومن کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ایک ہے نا. جی جی اللہ ایک ہے، وہ پاک ہے. جی حضرت آپ صفات میں تو سمجھتے ہیں نا، میری بات سنیے، آپ صفات میں تو سمجھ رہے ہیں نا کہ سنیے نا میری بات. بہت ساری صفتیں ایسی ہیں کہ وہ بندوں میں بھی پائی جاتی ہیں. جی سمجھ رہے ہیں؟ ایک منٹ. سننا خدا کی صفت ہے کہ نہیں؟ جی سننا ہے. جی مگر یہی سننا بندوں کی بھی صفت ہے. جی بندے بھی سنتے ہیں. جی لیکن ایک منٹ میری بات سن لیں پہلے، سمجھیں بات کو. جی ہے نا. جی جی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کیا؟ نہیں. جی جی دیکھتا ہے بے شک. بندے بھی اس کے دیکھتے ہیں. جی جی سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. مگر یہاں ہمارا نظریہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ ہم جو سنتے ہیں خدا کے سنانے سے سنتے ہیں. جی خدا کے دیے خود نہیں سنتے. ہمیں عطا کی ہے، سننے کی طاقت عطا کی، دیکھنے کی طاقت عطا کی. جی جی. کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں
کہ آنکھیں ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں دیکھ پاتے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی کو سلب کر لیا ہے. پارسل لگانے گیا تھا, سمجھ رہے ہیں؟ جی جی ہاں. اور کان ہوتے ہوئے بھی نہیں سنتے جی کیونکہ اللہ نے ان کے سننے کی طاقت جی سلب کر لی ہے. جی ٹھیک ہے جی. اور کچھ بتائیں. میں یہ کہہ رہا تھا حضرت یہ بتائیے اللہ پاک کی شان کیا بیان کی جا سکتی ہے؟ ارے یار اللہ تعالیٰ کی شان تو بیان کرتے ہی ہیں مگر جو ایک منٹ پہلے میری بات سن لیں. جب رسول اللہ کی پوری شان بیان نہیں کر سکتا کوئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کوئی کیسے پوری بیان کر سکتا ہے؟ جتنا جانتے ہیں اتنا بولتے ہیں, اتنا بیان کرتے ہیں. جی سر, یہ ایک شان بیان نہ کرنا, کس کی شان نہیں بیان کرنا, یہ اللہ پاک کی صفت میں سے ہے. ارے بھائی جتنا جانے گا بندہ اتنا ہی تو کر پائے گا. جی جی. تو میری بات سنیے حضرت, اللہ پاک نے تو یہ مطلب اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنے لیے فرمایا, وہ پارہ قرآن مجید میں آیتیں ہیں گی میرے خیال سے پارہ 16 یا 15 میں آیتیں ہیں کہ یہ بات آپ دیکھ لینا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ چاہے ساری دنیا کے قلم ختم ہو جائیں اور سمندر کا پانی ختم ہو جائے, سب کچھ ختم ہو جائے, لیکن میری شان بیان نہیں کی جا سکتی. یہ اللہ پاک نے خود اپنے لیے صفت بتائی. بھائی رسول اللہ کے لیے بھی تو یہ بات کہی گئی ہے کہ پوری کائنات کے جو درخت ہیں اگر ان کو مطلب کاٹ کے قلم بنایا جائے, جی جی, اور جو سارے دنیا میں جو جتنے بھی سمندر ہیں, جی جی, ان سمندروں کی جو مطلب پانی ہے اس کو سب کو سیاہی بنا دیا جائے, جی جی, پھر بھی اللہ کے محبوب کی جو شان ہے وہ بیان نہیں کر سکتا کوئی, وہ یہ سب کم پڑ جائے گی. تو یہ کس نے کہا تھا؟ مطلب اللہ پاک نے وہ تو خود اپنے لیے قرآن پاک میں فرمایا, لیکن رسول اللہ کے لیے یہ کس نے فرمایا؟ یہ کس نے فرمایا؟ جی, یہ میں نے علماء سے سنا ہے. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ یہ حق ہے آپ ہیں جو میرے نبی کے میم کی میم محمد, ٹھیک ہے, جی, جو میرے نبی کے نام کا جو پہلا لفظ ہے, کیا آپ میرے نبی کے تعلق سے اس ایک لفظ کی تعریف کر سکیں؟ نہیں کر سکتے ہیں نا؟ کر سکتے ہیں. تو پھر علماء نے بتایا ہے اس کو. ہاں, تو میرا اس پر ایمان ہے کیونکہ میرے نبی خود ہی فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جی, لیکن یہ بات ہے نا مطلب کہ سارے سمندر, وہ تو بات صحیح, اللہ پاک کی حقیقت کو وہ رسول اللہ پاک کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا, لیکن یہ بات جو اللہ پاک نے اپنے لیے فرمائی سارے سمندر ختم ہو جائیں, اور یہ تو یہ اللہ رسول اللہ نے کب فرمایا اپنے لیے, یا کسی علماء نے فرمایا تو مجھے بتا دیجیے. وہ دیکھیے, ہاں یہ میں نے علماء سے سنا ہے اور اس کی تحقیق کر کے آپ کو بتا دیا جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو میں آپ نے تھانوی کو تو کافر مان لیا ہے نا؟ جی جی. اچھا, آپ مرزائی والے تو نہیں ہیں؟ مرزائی؟ ہاں, یہ جو علی مرزا ہے. نہ اچھا, تو آپ اتنا مطلب بحث کے موڈ میں کیوں ہیں؟ یہ دین جو ہے نا, دین دریا ہے, اور دین دریا ہے, دریا سمندر ہے. اچھا حضرت ایک منٹ ہولڈ نہیں, تم مجھ سے بات کرو, میں آپ کو کچھ سمجھا دوں. ارے تو پاپ آ گئے. ارے یار, تو پاپ آ گئے تو کیا ہو گیا؟ ایک منٹ رکو. ارے یار, میں اب کچھ بات کرنے والا ہوں تو آپ مطلب یار سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. جی بتائیے. میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, ٹھیک ہے؟ جی. ہاں, میں عالم دین نہیں ہوں, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم عطا کیا ہے کہ کسی بد مذہب بد عقیدے کے جال میں نہیں پھنس سکتے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے. ہاں, میں جب سے آ رہا تھا راستے میں چل رہا تھا, اب آ کے سکون سے میں بیٹھا ہوں. ہاں سمجھے, جب آپ کا کال آیا تھا تو میں کہیں سے چلا تھا, اور اب سکون سے میں بیٹھا ہوں. اب آپ سے میں سکون سے بات کروں گا. اچھا, تو آپ ہاں, میری عادت ہے کہ میں کسی کو نہ جھڑکتا نہیں ہوں. ہاں صحیح ہے, میں اپنے کام میں بھی بات کر لیتا ہوں. نہ یہ بات بہت اچھی ہے. اور اب آپ مجھے ذرا یہ بتائیں. یہ بتائیے سر, ایک منٹ رکیے. آپ مطلب خالی عقیدے کے بارے میں ہی جانتے ہیں, آپ نے کچھ پڑھائی کر رکھی ہے؟ میں نے کچھ نہیں پڑھا ہے, میں زیرو بیٹا سناٹا ہوں. اچھا. آپ کیا ہیں, مفتی ہیں مولوی ہیں؟ نہیں,
میری وہ ثالثہ جماعت چل رہی ہے جی ثالثہ جماعت پڑھ رہا ہوں اچھا اچھا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں آپ جی جی اچھا اچھا تھانوی کو کافر مانتے ہیں ہاں تمام دیوبند شیعہ قادیانی رافضی سب کو باقی ماشاء اللہ سبحان اللہ تو حضرت میں عالم نہیں ہوں ٹھیک ہے جی ہاں اور نہ مجھے کوئی زیادہ معلومات ہے اچھا اور یہ دین ایک سمندر ہے دریا ہے جس کی گہرائی کو کوئی نہیں ناپ سکتا اچھا ہر عالم کو ہر بات کا علم نہیں ہوتا جی میں بڑے بڑے عالموں کی بات کر رہا ہوں اچھا اچھا کسی نہ کسی سے کوئی بات چھپی ہوئی رہتی ہے کوئی نہ کوئی بات مخفی رہتی ہے کیونکہ میری بات سنیے ہاں میں کہتا جی یہ چیز آپ چلو رسول اللہ کے لیے ماننا ہے آپ کا نہیں ماننا تو آپ اپنے عالموں سے معلوم کریں نا وہاں جن عالموں سے پڑھ رہے ہیں تو آپ ان سے معلوم کریں ابھی پوچھ لیں آپ نہیں کیا آپ یہ ولیوں کے لیے بھی مانتے ہیں یہ ایسا کہ یار آپ میرا نظریہ ناپنے آئے ہو میں نے جس کے لیے سنا اس کے لیے میں نے بول دیا تو آپ اللہ کے ولی کے لیے مانتے ہیں نہیں مجھے زیادہ علم نہیں ہے اور علم جس چیز میں نہ ہو اس میں زیادہ بحث نہ کی جائے میں اتنا جانتا ہوں جتنا مجھے علم ہوتا اتنا ہی بولتا ہوں اچھا اس بارے میں آپ کو علم نہیں ہے جتنا مجھے علم ہوتا ہے میں اتنا بولتا ہوں علم سے زیادہ نہیں بولتا اور نہ میں کوئی اپنی بے عزتی سمجھتا ہوں کیونکہ دین دریا ہے سمندر ہے یہ بات صحیح ہے اچھا چھوٹا سا ایک سوال کروں گا کیا بتائیں گے سوال ہاں وہی بات ہے کہ علم اگر ہوگا تو نہیں میں چھوٹا سا ایک سوال کروں گا کیا آپ بتائیں گے ہاں تو وہی تم اس میں کہہ رہا ہوں اگر علم ہوگا تو انشاءاللہ بتا دوں گا نہیں ہوگا تو کوئی بات ہی نہیں ہاں تو مطلب میں بھی اسی آزمائش میں پوچھ رہا ہوں جس طرح سے آپ مطلب مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی جی بتائیے وہ کون سے لوگ ہوں گے جو قیامت میں جن کے سر بلند ہوں گے سر بلند ہوں گے ہاں وہی ہوں گے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا اللہ رسول تو مسلمانوں سے چلو جی سبھی تو اللہ راضی ہو ہی جائے گا مگر قیامت وہ کون لوگ ہوں گے جن کے سر بلند ہوں گے رہیں گے تو وہی سنا ہے اللہ کے مطلب نبیوں کے لیے ولیوں کے لیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ارے وہ تو ہوں گے وہ تو ان کے مقام و مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے بھائی وہ تو نبی ہیں اللہ کے محبوب بندے ہیں چنے ہوئے ہیں وہ تو عالموں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ سر بلند عالموں میں سے بھی کہہ رہا ہوں عوام میں سے بھی کہہ رہا ہوں اچھا جو لوگ ایمان والے ہیں اور اذانیں پڑھتے ہیں مؤذن لوگ ہوتے ہیں جی جی ہاں اچھا ہاں تو اب میں اور کچھ دوسرا سوال کرتا ہوں اچھا ہاں وہ ایسی کون سی پاک جگہ ہے جی جہاں ہم نماز ادا نہیں کر سکتے جہاں نماز پڑھنا منع ہے پاک جگہ ہاں پاک جگہ جہاں نماز نہیں کر سکتے یہ سوال بہت پہلے میرے ذہن میں پوچھا تو تھا کسی نے ذہن میں نہیں ہے میرے ہاں تو کسی کا امتحان لینے کے لیے اس طرح کی باتیں مت کیا کرو ٹھیک ہے کیونکہ سب لوگوں کو ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا آپ بحث کے موڈ میں کر رہے تھے تو یہ انداز اچھا نہیں ہے آپ اپنے انداز کو تھوڑا سا نا اچھا کریں اچھا وہ جگہ ہے قبرستان اچھا قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے جی ہاں اچھا نہیں لیکن میں نے عقیدے کے بارے میں ہی تو سوال کیا نا اپنے عقیدے کے بارے میں ماشاء بھائی آپ تو پڑھائی کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں میں مسئلے مسائل کی بات پوچھ رہا ہوں یہ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے ہاں یہ تو ہے اور آپ عالمیت پڑھ رہے ہیں مولویت پڑھ رہے ہیں آپ تو آپ کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ اس میں صحیح کہہ رہے ہیں اور میں عالم نہیں ہوں غیر عالم ہوں ہاں تو میں نے عقیدے کے اب میں کوئی اور دوسری چیز پوچھوں ہاں عقیدے کے مسئلہ سے جی جی اب میں کوئی اور دوسری چیز پوچھوں وہ بات صحیح ہو جاتا آپ کی لیکن سے سوال آپ سے میں نے صرف 2 سوال کیے جی آپ سے میں نے صرف 2 سوال کیے اور دونوں میں آپ فیل ہو گئے تو کسی کا امتحان نہ لیا کرو میرے بھائی اچھا اپنے بات کرنے کے انداز کو تھوڑا سا نا سدھارو اگر کسی سے کوئی اصلاح کرنی ہے تو اسی انداز میں بات کرو میں امتحان نہیں لے رہا تھا خالی دیکھیے امتحان نہیں آپ کے بات کرنے کا انداز مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ مجھے ہو رہا تھا اسی لیے میں نے پوچھا کہ تھانوی کو کافر مانتے ہو تو آپ نے کہا ہاں تو آپ کی ویڈیو دیکھی میں نے ماشاء اللہ ہاں اگر سلام بھی کرتے دیکھیے اگر مجھے کسی کی کوئی بات مطلب ناگوار گزرتی ہے نا جی جی تو میں پیچھے اس کی کوئی برائی نہیں کرتا سامنے سے میں اسی بندے سے جو بھی مجھے کہنا ہوتا ہے میں کہتا ہوں اور نہ میں دل میں کوئی وہ رکھتا ہوں
جی اچھی جی بات ہے. جی اور میرے سوال کرنے سے آپ کے علم میں یہ 2 باتیں آ گئی ہوں گی انشاءاللہ, ہاں 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 یہ بات تو صحیح ہے نا. لیکن ہاں اور کچھ پوچھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے آپ کہہ رہے تھے کہ کیا نظریہ رکھتے ہیں, کیا عقیدہ رکھتے ہیں, ہاں معلوم وہی کریں. جاننا تو چاہتا تھا میں. آپ وارثی میں نہیں ہیں اور نہ کسی اور جو ہے اس میں ہے, صرف آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں. جی مطلب اگر حضرت کوئی ایسا سوال کرتا ہے تو کیا وہ مطلب ایسا تو یہ کہ کچھ بھی اہل سنت والجماعت کا بھی اس طریقے سے سوال کر سکتا ہے کیسے, کس طرح سے؟ جیسے میں نے کیا, جان سکتا ہے, وہ پوچھ سکتا ہے کیا بات ہے کیا نہیں ہے. دیکھیے, جاننا, پوچھنا, بات کرنا, اصلاح کی غرض سے کچھ باتیں رکھنا یہ الگ بات ہے. جی ہاں, کسی سے ڈائریکٹ بولنا کہ آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں, کیا عقیدہ رکھتے ہیں, تو یہ تو آپ نے ڈائریکٹ مجھ سے کہا. ہاں تو وہی تو میں اپنی اور آپ نے پوری بات آپ نے پوری بات نہیں کہی بلکہ آدھی ادھوری بات کہی. تو وہ پوری بات کرنے کے لیے میں نے ہی آپ کو سمجھایا کہ کس نظریے سے, کس عقیدے میں. آپ نے صفت کے تعلق سے بات کی تو بہت ساری صفتیں ایسی ہیں جو بندوں میں پائی جاتی ہیں, تو کیا یہاں بھی آپ جو ہے انسان کو مشرک ٹھہرا سکتے ہیں؟ نہیں نا. تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن حقیقی معنی میں جو صفت مانے اپنے اندر کی وہی تو شرک کی تعریف ہے کہ جو صفت میں اللہ میں نے آپ کو کیا کہا, کسی بندے کے اندر حقیقی معنی میں صفت مانے کی اگر سننے کی طاقت اللہ نے نہیں دی, اس کو خود سے ملی ہے. اچھا ایک منٹ, غیب کی باتیں کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے نا. اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو بھی غیب کا علم عطا کیا ہے. جی, تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا, وہ اس کے دیے سے ہے نا. لیکن اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ حضور کو خود ذاتی کیا سے علم حاصل ہے تو پھر وہ شرک ہے. ہم میں سے کوئی عالم کہتا ہی نہیں, اور اگر کوئی کہتا ہے تو آپ مجھے نام بتائیں. نہیں کوئی نہیں کہتا, لیکن تعریف میں یہی ہے شرک کی تعریف میں کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اگر سننے کی صلاحیت اللہ پاک نے اسے دی تو یہ اس اللہ نے نہیں دی, خود کی ہے اس کی, تو پھر نہیں. دیکھیے, ہمارا جو بھی عقیدہ ہے وہ الحمدللہ شریعت کے مطابق ہے, قرآن و حدیث کے مطابق ہے, شریعت کے خلاف نہیں ہے, قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. جی ہاں, اور کوئی بات؟ اچھا, تو اس بات میں حضرت یہ جاننا چاہتا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے, تو چلو کس کے بارے میں؟ یہی کہ مطلب وہ جو جی الحمدللہ. رکو میں لائن پہ لے لیتا ہوں آپ کو, مگر ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی کسی کتاب کی ضرورت پڑ جائے, کیونکہ حوالہ دینے کے لیے کتاب کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ حوالہ میرے پاس بھی تھا, میرے پاس بہت سارے حوالے تھے, سمجھے, پر موبائل ڈیلیٹ ہوتے رہتے ہیں. تو حوالے سب مطلب ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. کچھ حوالے رہ بھی جاتے ہیں, کچھ حوالے نہیں بھی رہ پاتے, سارے کے سارے ہی ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. ہاں یہ تو سمجھے. جی ہاں, تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا جیسے آپ اپنے ہی استاد سے معلوم کریں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ آپ کو کوئی عالم ہی پڑھا رہے ہوں گے, کوئی مفتی ہی پڑھا رہے ہوں گے. میں نے معلوم کیا, لیکن حضرت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب ولی کے بارے میں نے یہ پوچھا کہ حضرت اگر ولی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے اپنے نبی کے بارے میں مجھے اتنا معلوم ہے. اور یہ اس جی حضرت میں نے نبی کے بارے میں قرآن و حدیث کا جو فرمان ہے, جی اللہ تبارک و تعالی نے جیسے فرمایا کہ اے محبوب ہم آپ کو عنقریب اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. جی, تو حضور سے اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہے. جی بہت خوش ہے نا. جی, اس لیے اپنے محبوب کو خوش کرنے کا وعدہ کیا. اے محبوب آپ عنقریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے, خوش ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ حضور نے خود ہی فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو کیا یہ جو حضور کا کہنا ہے کیا یہ کافی نہیں ہے اس بات کے لیے؟ کیا ہر ایک چیز کا قرآن اور حدیث میں ہونا ضروری ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, آپ مجھے جواب دیں, آپ عالم ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بات صحیح ہے آپ کی, لیکن یہ بات بتائیے کہ اللہ پاک نے جو اپنے لیے صفت بتائی, پھر اسی صفت کو اگر کسی نبی پر ہم داخل کریں یا کسی ولی پر داخل کریں تو کیسا رہے گا؟ قرآن پاک میں جو اللہ پاک عطائی جس طرح سننے کی صفت مانیں گے اسی طرح اس مقام و مرتبے کا بھی جو ہے معمول رہے گا. ایک منٹ میں بتاؤں, جس طرح امام الانبیاء ہمارے نبی ہیں, تمام نبیوں کے سردار ہیں, نبیوں کے امام ہیں, جی,
اسی طرح ولیوں میں ایک سردار ہیں. جی ولیوں میں ایک ایسا ولی ہے جی جو تمام ہی ولیوں کا سردار ہے. جی کون ہے وہ؟ غوث اعظم القادری جی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ولیوں میں ان کے مقام کا کوئی درجہ نہیں رکھتا. جی نبیوں میں ہمارے نبی کے مقام کا کوئی درجہ نہیں رکھتا. جی مانیں گے اس بات کو یا نہیں مانیں گے؟ ہاں مانتے ہیں، کیوں نہیں. ماشاء اللہ. اور ایک بات اور بتاؤں، جی بتائیے. صحابہ اکرام میں جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کوئی نہیں پہنچ سکتا، جی جی کیونکہ حضور نے خود فرمایا کہ میں نے تمام لوگوں کا حق ادا کر دیا مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق میں نے ادا نہیں کیا. جی حضرت، لیکن کوئی ولی سے بھی بڑا ولی، مطلب ولیوں کا سردار بھی کسی صحابہ کے، مطلب جو صحابہ خالی بس صحابہ ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا، جی 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 تو جی، بے ان شک کے مرتبے تک بھی نہیں پہنچ سکتے. بے شک بے کتنا شک. ہی بڑا. ہاں ہاں ہاں. جی جی ابھی ایمان لائے ہے نا، ابھی کتنا جی وقت ہو رہا ہے؟ 10-11 بج رہے ہوں گے. کتنا؟ جی بس مطلب خالی 11 ایمان ساڑھے لائے. 11 ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، پونے جی مطلب 11:40 ہونے والے. جی جی مان لیجیے ابھی ایمان لایا، جی ابھی مان لائے. کوئی ایمان والا بنا. جی جی ٹھیک ہے، حضور کو دیکھ کے. ہاں، حضور کا کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا، جی اور مان لیجیے خود اس کا اپنا وقت آ گیا یا کوئی جنگ کا معاملہ آ گیا جی جی اور ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا اور اس نے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی، جی ٹھیک ہے، اور وہ شہید ہو گیا، شہید ہو گئے. جی تو اس صحابی کا مقابلہ کوئی بڑے سے بڑا ولی نہیں کر سکتا. جی یہ بات تو خود حضور غوث اعظم کہتے ہیں یار. جی جی تو وہی میں بات بتا رہا تھا. آپ نے بڑے جب اس میں لیا تھا کہ ولیوں کا سردار، بھائی تو وہ صحابی ہو گئے نا یار. میں نے صحابہ کی بات صحابیوں میں کہی، ولیوں کی بات ولیوں میں کہی. میری بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں کیا؟ نہیں میں سمجھ گیا آپ کی بات. تو سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ مطلب ہیر پھیر کیوں کر رہے ہیں؟ الجھانے کے لیے. یہاں بڑے بڑے دیوبندی نہ الجھا پائے یار حضرت. ارے میں کیسی باتیں کر رہا تھا؟ میں آپ کو کیوں الجھاؤں؟ میں ٹیڑھا بولتا ہوں، کڑوا بولتا ہوں تھوڑا سا. وہ تو بات صحیح ہے. سامنے والا جیسا ہوتا ہے میں ویسی بات کرتا ہوں، پھر میری عادت ہے شروع سے. تو میں کیوں الجھا رہا ہوں؟ ہاں ایسی باتیں کرتے ہیں. بھائی، میں نے صحابہ کا مقام صحابہ میں رکھا، جی 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 ولیوں کا مقام ولیوں میں رکھا، نبیوں کا مقام نبیوں میں رکھا یار. تو پھر آپ ٹھیک ہے بتائیے. پھر بار بار اس بات کو آپ دہرا رہے ہو. جی جی مطلب چاہ کیا رہے ہو آپ؟ مجھے یہ بتاؤ. نہیں آپ بتائیے سر، آپ کیا کہنا تھے؟ بات چلو بتائیے. نہیں میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ہی نہیں کر رہے تھے. آپ پوری بات کریے. مجھے بات کر رہے تھے کہ بتانا چاہ رہے تھے کچھ، آپ بتائیے. پتہ نہیں میں بھول گیا. ارے اچھا تو چلو کوئی بات نہیں. میں یہ کہنا تھا سر، چلو میں نے لیکن اپنے استاد صاحب سے پوچھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے حضرت سید احمد قادری صاحب نے بیان کیا ولی غوث اعظم کے لیے، آپ نے سنا ہوگا. میں نے نہیں سنا ہے. یہی والا کہ تمام سمندر کی پانی ختم ہو جائے، وہ قلم ختم ہو جائے. اچھا اچھا. ہاں تو وہ یہ بیان کرنا مطلب وہ ان سے پوچھنا پڑے گا اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو کن کے لیے کہا ہے. انہوں نے ولیوں کے لیے ایسا کہا ہے جی یا ساری مخلوق کے لیے ایسا بولا ہے؟ جی اس میں نبی بھی آ جائیں گے، صحابہ بھی آ جائیں گے. جی کس کے لیے بولا ہے؟ غوث اعظم کے لیے کہا نا انہوں نے، کیا اسے میرے بیان میں صاف تو لیں. جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی ولی ہیں جی کوئی ولی ان کے مقابلے پر نہیں ہو سکتا. جی جی مقابلے کا نہیں کہا حضرت. ہاں تو بہرحال جو انہوں نے کہا ہے اس کا جواب وہی دیں گے. بھائی جن کی بات ہے ان سے کہو. یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں ہے، تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ بات کسی اور کی اور آپ سوال مجھ سے کر رہے ہیں. نہیں وہ تو بات صحیح ہے، لیکن یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے کیا؟ لیکن کسی ولی کے بارے میں یہ کہنا کہ مطلب سب کچھ ختم ہو جائے جو اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک میں فرمایا، تو وہ کسی ولی کے بارے میں کہنا کہ اس کی شان بیان نہیں کی جا سکتی جیسے اللہ پاک نے اپنے لیے فرمایا کہ میری شان بیان نہیں کی جا سکتی، تو یہ کیسا ہے؟ تو حضور تو خود فرماتے ہیں نا کہ میرے رب کے علاوہ مجھے میری حقیقت کو کوئی نہیں پہچانتا، کوئی نہیں جانتا. خود حضور نے کہا ہے بھائی اپنے لیے. چلیے حضرت اچھا یہ بتائیے آپ مجھے، اطمینان نہیں ہو رہا ہے. چلیے لیکن یہ حال مسئلہ، ہاں وہ بات نہیں صحیح ہے کہ اسے میں نے کہ پوچھ لوں شاید حضرت کو پتا ہو، لیکن نہیں بھائی مجھے نہیں پتا نا، میں نے ان کی وہ بات سنی ہے. اچھا ہاں لیکن چلیے حضرت ماشاء اللہ عقیدے میں آپ کا بہت
علم ہے بہت، آپ جانتے ہیں نہیں نہیں، میرا کوئی زیادہ علم نہیں ہے. ارے حضرت کیوں عاجزی، مطلب وہ نہیں، تو میں ہے سادہ آپ کے آدمی اندر، ہوں. عاجزی بھی ہے آپ کے اندر. نہیں اور نہیں، میں نے آپ کی میں سنی ہے، سادہ آدمی ہوں. مجھے بہت اچھی لگی. مفتی انس سے آپ نے 1 گھنٹہ بات کی، سب دلیل دی ہے، وہ سنتا رہا ایسی. میں نے آپ کی پوری ویڈیو سنی اچھا 1 اچھا. گھنٹے تک. ہاں میں نے اس سے فون کیا تو میں نے کہا بھائی توبہ کری نہیں؟ نور حسن بھائی نے آپ سے بات کی؟ بولا ہاں. تو ہاں. میں نے کیا توبہ کی نہیں کی؟ بولا کہ اچھا. بولا کر لوں توبہ؟ میں نے کہا کیوں، لازم، بالکل لازم کریے. تو میں نے اچھا. کہا ہاں. تو بولا کہ ہم سے، میں نے کیا بھائی وہ لڑکی ہے کہ اس سے وہ ثنا خان آئی ہے وہاں سے نکل کے، تو اسے نہیں پتا شیعہ کیا ہوتا ہے، فتنہ کیا، مطلب تمام قادیانی فضیلی. تو یہ وہ انس اور فتنے ہے، کیا ہوتے ہیں؟ وہ انس اور ہے ثنا جی خان والا، اور یہ جی انس اور ہے جس سے میری بات ہوئی تھی. اور پھر بعد میں ثنا خان والے انس نے بھی مجھے کال کیا تھا اور بولا کہ میں مفتی انس کا جو ہے مینیجر بول رہا ہوں، اور بولا کہ میں اچھا تمہاری رپورٹ کرنے آیا ہوں، FIR اچھا درج کرنے آیا ہوں. تو میں نے کہا کر دے. اچھا ہاں، اچھا. تو یہ مفتی انس نہیں تھا؟ مفتی انس ہی تھا بھائی، اچھا. مگر تو وہ آپ دوسرا مفتی انس ہے، یہ دوسرا مفتی انس ہے. وہ ثنا خان والا نہیں تھا؟ نہ وہ ثنا خان والا نہیں تھا، یہ کٹیہار بہار کا تھا. ارے تو آپ نے فوٹو ووٹو تو لگا رکھا تھا، میں میں نے اسی نہیں کی بات لگایا کر تھا، رہا وہ تھا. ہمارے دوست ہیں انہوں نے ارے لگایا تھا. میں اسی کی طبیعت میں اس سے کہہ رہا تھا، وہی کہہ ہاں. رہا تھا. اچھا وہ اور منہ دنیا کے کا پاس. کوئی بھی دیوبندی الحمدللہ کسی بھی طرح سے روپ بدل کے آ جائے، اس گناہ گار کو شکست نہیں دے سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے. جی ماشاء اللہ، بہت اچھا. اسی بات ہے. لیکن حضرت یہ بات نہیں کہ آپ جو بات کرتے ہیں بتاتے ہیں، لیکن وہ آپ کو تو بہت گالی دیتے ہیں، یہ تو بات مطلب بری لگتی ہے. وہ لیکن گالی دیتے ہیں، دینے دو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر گالی مجھے دے رہے ہیں یا مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، کاٹنے کی دھمکی دے رہے ہیں، تو کیا اس سے ان کا حق ہونا ثابت ہو جائے گا؟ نہ نہ نہ، بالکل وہ نہیں. ذلیل ہو کے گالی بکتے ہیں کہ یار یہ تو ہر بار میں ہر کسی کو جو ہے زیر کر دیتا ہے، یار یہ تو ذلیل کر دیتا ہے، سامنے سے ہی جو ہے یہ تو مطلب سارا ماجرا دکھا دیتا ہے، اس لیے جی گالی بکتے ہیں وہ مجھے. جی جی. لیکن ساری حضرت حقیقت وہ، سامنے آتی ہے کہ نہیں آتی ہے ہر آڈیو میں؟ جی جی آتی ہے. لیکن حضرت آتی ہے نا. وہ تو مطلب وہ تو باطل ہے، جھوٹ اور ہے، آپ انکار ہے. آپ میری لیکن جتنی بھی آڈیو سنیں گے انشاءاللہ ہر ایک آڈیو میں ایک نئی بات ضرور سمجھ میں آئے گی، نئی بات ضرور سیکھنے کو ملے گی جی نئی انشاءاللہ. بات مجھے بھی چاہے آتی ہے. موضوع ایک ہی ہو، چاہے جی علم غیب پر جتنے لوگوں سے بھی بات ہو، جی جی ہر موضوع پر ایک طرح سے بات نہیں ہوگی. جی. الحمدللہ ہر ایک انسان سے ایک ہی موضوع پر اچھا مطلب ایک دوسرے انداز میں بات ہوگی. اچھا. جی اور جی. ایک تو یہ کہ سامنے والا جس انداز کا ہوتا ہے، جو وہ چاہتا ہے، ہاں پہلے اس کا نظریہ سمجھتا ہوں کہ یہ چاہ کیا رہا ہے، جی سمجھے؟ جی جی پھر اس سے اسی حساب سے بات کرتا ہوں، اور جو وہ کام کرتا ہے جس فیلڈ میں وہ ہے، اس جی فیلڈ کے حساب سے، اس کے کام کے حساب سے میں اسے جی. سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ہاں بہت میں نے سنا ہے ماشاء اللہ. کہ اس کے لیکن پریکٹیکل زیادہ سمجھ میں آتا جی جی ہے نا. جس کو آدمی کرے ہوئے ہوتا ہے، جی جس لائن میں ہوتا ہے، جس فیلڈ میں ہوتا ہے، وہ فیلڈ اس جی کو اچھا سمجھ آتا ہے. جی حضرت. ہاں لیکن حضرت مجھے آپ سے ایک بات کہنی تھی جی. کہ وہ تو حضرت باطل ہیں، مکار ہیں، جھوٹے ہیں، مطلب گندے ہیں، گالی بکتے ہیں، اور آپ کو بھی برا مطلب یہ لگتا ہو کہ گالی بکتے ہیں. لیکن حضرت آپ سے میں نے ویڈیو سنی تو آپ بھی غصے میں آ جاتے ہیں ان کی بات کو کہنا، تو پھر بھائی میں سادہ آدمی آپ ہوں، کی مجھے کون غلطی. سا کوئی مطلب اچھا. کوئی یہ کہے گا یار تم مفتی ہے تو گالی بک رہا ہے. میں تو ہاں سادہ آدمی ہوں، اور میں ان کی ماں بہن کی گالی نہیں بکتا. وہ تو الٹا سیدھا بولتے ہیں، سب کو بولتے ہیں ہمارے گھر میں، ٹھیک ہے. میں پھر بھی بہت برداشت کرتا ہوں، جی سمجھے؟ میں گالی نہیں بکتا. ہاں اتنا کہتا ہوں جو قرآن پاک میں آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل بعد ذلک زنیم، جی سمجھے؟ جو ولید ابن مغیرہ کے نقش قدم پر ہیں، سمجھے؟ جی ہاں، جیسے ولید ابن مغیرہ حرامی تھا، جی اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ہمارے آقا کی شان میں بد کلامی کی تھی، جی اسی طرح یہ بھی حرامی ہیں اور یہ بھی بد کلامی کرتے ہیں. اور جی میں یہ نہیں کہتا کہ ہر حرامی گستاخ رسول ہوتا ہے، میں یہ کبھی نہیں کہتا. جی ہر حرامی گستاخ رسول نہیں ہوتا، جی مگر جو گستاخ رسول ہوتا ہے اس کا حرامی ہونے میں شک نہیں ہوتا، جی یہ میں کہتا ہوں. بے شک. ہاں ہاں وہی چیز تھی. چلیے ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو اور علم میں برکت دے، آپ کے من میں برکت دے، اور ماشاء اللہ اسی طرح سے دین کی خدمت کرتے رہیے. اور آپ بھی اس کام کو جی اپنی ذمہ داری سمجھیں، آپ بھی لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں، جی اور انشاءاللہ ضرور. پڑھنے کے بعد اللہ کا نام. عوام اہل سنت کے لیے یہ خدمت انجام دیں، جی تاکہ آپ عقیدے پر لوگوں کو کچھ سمجھانے کی کوشش کریں، بتائیں. جی ہاں، جہاں آپ اپنے استادوں سے بھی کہیں کہ وہ جہاں بھی تقریر میں جاتے ہیں
جی جی تو اصلاحی تقریر بھی کریں اور عقائد کی تقریر بھی کریں. جہاں اصلاح کی ضرورت ہے وہاں اصلاحی تقریر ہوگی انشاءاللہ، اور جہاں عقیدے کی ضرورت ہے تو جہاں کی بات نہیں ہے بھائی جان، جی بھائی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جی لوگ ریکارڈ کرتے ہیں، جی سمجھے؟ جی تو اپنی مان لو ہمیں آدھے گھنٹے کا ٹائم ملا ہے، جی تو اپنے 10-12 منٹ اصلاحی تقریر کر لیں، اصلاحی گفتگو کر لیں، معاشرے کے تعلق سے بتا دیں، اور اس کے بعد عقائد کے تعلق سے سمجھائیں. جی یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ارے بھائی اگر گھر میں رہنے کا انتظام نہ ہو جی تو گھر انسان چماسے میں بناتا ہے کہ چماسے سے پہلے بناتا ہے؟ مطلب برسات کے موسم میں بناتا ہے گھر، یا برسات سے پہلے ہی انتظام کرتا ہے رہنے کا؟ یہی صحیح کہہ رہا ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات کو. سمجھ گئے نا؟ جی جی بھائی چوروں ہاں کا صحیح کہہ رہے جب ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے جو اتنے علماء قربانی دے کے گئے ہیں، جی جو اتنے علماء نے اپنا وقت دیا ہے، قربانی کی ہے وقت کی، جی کس لیے دیے؟ اسی لیے دیے تاکہ ہمارے مومن بھائی بچ سکیں، ہمارے نبی کے جو غلام ہیں، جو امتی ہیں، جو دھوکے میں انجانے میں غیروں کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ واپس پلٹ آئیں. جی بے شک. ہاں چلیے ٹھیک ہے سکتے ہیں. ہاں. ٹھیک ہے، السلام آپ جب کسی سے آگے کبھی کسی سے بات کریں نا، علیکم. جی ڈائریکٹلی کسی کو ٹارگیٹ نہ کریں جیسے مجھے آپ نے ٹارگیٹ کیا تھا. میں یہ آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اچھا. آپ آڈیو کو سن کے دیکھ لینا آپ اپنی. چلیے حضرت، اگر کوئی بات آپ کے دل پہ لگی ہو تو نہیں، اس میرے میں دل پہ معافی نہیں چاہتا لگی، ہوں. میں آپ کو آگے کے نہیں لیے لگی. سمجھا رہا ہوں کہ کسی اور سے ایسی بات نہ کریں. میری طرح آدمی سب نہیں رہتے. جی آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ سمجھنا آپ غور سے. جی جی صحیح بات ہے. سن رہے ہیں. میرے جیسے آدمی نہیں رہتے ہر ایک. جی ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں. ہاں. صحیح ہے. آپ کو میں ایک چھوٹا سا ناقص مشورہ دے رہا ہوں، جی آگے سے آئندہ کسی کو ایسے ٹارگیٹ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگر کسی سے بات کرنی ہے تو آپ ایک اچھے انداز میں ان سے گفتگو کریں کہ حضرت مجھے اس تعلق سے کچھ جاننا تھا. جی اگر آپ کے علم میں ہو تو آپ مجھے اس بات میں تھوڑی وضاحت فرما دیں. جی یہ نہ کہیں کہ آپ کیا رکھتے ہیں اور آپ کیا رکھتے ہیں، میرا نظریہ کیا ہے اور آپ کا نظریہ کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی بات کرنے کا ایک طریقہ سیکھیں. آپ عالم ہیں، آپ کو اتنی باتیں آنی چاہیے میرے کہنے سے پہلے. سمجھے؟ جی لیکن وہ عقائد کے مسئلے میں تو یہی جاننا چاہتا تھا کہ مطلب آپ کو کیا کہتے ہیں، لیکن آپ کی بات صحیح ہے، وہ بات صحیح ہے. بھائی میں نے جو بات نہیں کہی، جی میں اس کو کیسے جان سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور کس لیے کہا ہے اور کس نظریے سے کہا ہے نا؟ جی میں نے جو بات کہی ہے، آپ میری جی کسی بھی آڈیو کی کوئی ایک بات نکالیں اور مجھ سے پوچھیں کہ نور حسن بھائی تم نے ایسے کہا ہے، بتائیے کیوں کہا ہے، تو میں اس کا جی جواب دوں گا کہ میں نے اس لیے کہا ہے. جی جی آپ کتنی بھی پرانی کوئی آڈیو نکال لیں، مگر مجھے سمجھائیں کہ آپ کی میں نے فلاں آڈیو سنی ہے، آپ نے یہ بات کہی، جی ٹھیک ہے؟ جی یا آپ اس کو جو ہے ریکارڈ کر کے میرے پاس بھیج دیں اسکرین شاٹ ریکارڈر سے، تو میں اس کو سنوں گا کہ میں نے یہ کہا کیا ہے، میرے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں میں نے فلاں آدمی سے فلاں بات کہی تھی اور میں نے یہ اس لیے کہی تھی، اس کا میں جواب دے دوں گا آپ کو. جی سمجھے؟ جی اور جہاں رہی مفتی حضرت کی بات، تو وہ جی سید ہیں، آل رسول ہیں، جی اور ایک دو بھول وہ پہلے بھی کر چکے ہیں. ہاں وہ غلطی تو، لیکن وہ اس کی وضاحت تو حضرت نے کر دی تھی، معافی وغیرہ، لیکن اس کی کوئی بات نہیں آئی تھی کہ حضرت نے اس میں وضاحت نہیں کی. بات تو بہت اٹھ رہی تھی لیکن اس میں وضاحت کرنا چاہیے تھی کہ میں نے تو اس بہرحال وجہ سے دیکھیے، کہا، یہ کرنا آپس میں چاہیے. لڑنے سے بہتر ہوگا، اچھا ہوگا کہ جی اپنی. اور یہ ایک بات اور کہوں میں آپ سے، جی اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اصلاحی باتیں اصلاحی طور سے ہوتی ہیں. جی آج کل 2 روپے کمانے کے لیے سوشل میڈیا پہ بات کو اڑا دیتے ہیں، جی جی اور جس نے یہ بات اڑائی ہوگی نا وہ کان کھول کے سن لے، مجھے کال کرے، جی پھر میں اسے بتاؤں گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مفتی ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، جی اسے نا لوہے کے چنے چبوا دوں گا میں، سمجھ، کیونکہ میں ہوں بہت چھوٹا سا انسان، مگر ان معاملوں میں بڑا خطرناک. جی بے شک صحیح کہہ رہے ہاں، ہیں. اور اگر میری بات غلط ہو تو مجھے سزا دی جائے.
نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح. اصلاحی باتیں اصلاحی طور سے ہونا چاہیے، نہ کہ 2 روپے جی کمانے کے لیے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا جائے. جی جی ارے ان شیطانوں میں، وہابیوں دیوبندیوں میں اتنے بڑے بڑے کانڈ ہو جاتے ہیں، جی تم کانوں کان نہیں سن سکتے. جی آج ہمارے آپس میں ہی جو ہے نا ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں. ارے سنیت کو بچاؤ یار، سنیت کا کام تو کر نہیں رہے ہیں، اس کا اور مطلب مذاق اڑا رہے ہیں. جی ہاں ان معاملوں میں سخت ہوں، میں زیادہ برداشت نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں شیطانوں سے نکل کے آیا ہوں. جی. ہاں حضرت میں یہ بات جاننا چاہتا تھا، مطلب یہ کہتے ہیں کہ کافی مطلب آپ پہلے کیا مطلب کافی سال رہے تھے، آپ واقعی میں رہتے تھے کیا ان ہاں کے میں بیچ میں؟ 15 سال سے زیادہ ان لوگوں میں رہا ہوں شیطانوں میں، اچھا اور تو مجھے پہلے آپ علم نہیں مطلب تھا کہ یہ اس طرح کے شیطان ہوتے ہیں. اچھا میں تو اس پہلے وقت نبی کو مسلمان مانتا تھا. اچھا ہاں تو آپ مطلب مجھے پہلے پتا بھی نہیں تھا کہ یہ سالے ایسے بڑے حرامی ہیں، یہ ہمارے نبی کے گستاخ ہیں، مگر میں نے اپنے منہ سے کبھی کوئی حضور کی شان میں نہ کسی ولی کی شان میں کوئی توہین نہیں کی. اچھا تو مطلب آپ پہلے ان میں ہی کے تھے، دیوبندی تھے پہلے آپ؟ میں دیوبندی کیوں ہوتا؟ دیوبندیوں میں تھا، دھوکے میں بھولے میں دیوبندی کیوں ہوتا؟ اچھا بھولے مطلب وہ بات تو میں مطلب بھولے میں کوئی ہونا مذاق سے دیوبندی نہیں نہیں کر رہا ہوں. کہلاتا، آپ اعلیٰ حضرت جی حضرت، پڑھ لیجیے گا. جی حضرت میں بات صحیح، آپ کی بات صحیح، میں تو مذاق سے نہیں کرنا لیکن ایک جاننے کے طریقے سے آپ کہنا کو کہ آپ جملے درست ادا کرنا چاہیے، آپ عالم ہیں. جی بھول کے چوک پر آپ کے یہاں سے ان میں تھے. ہاں 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 ہمارے یہاں صلح پھر کلیت مطلب بھری ہوئی ہے. اچھا کہاں کے مطلب حضرت میں میں یو پی مطلب رامپور بریلی شریف کے پاس سے ہوں. اچھا رامپور سے ہیں، ماشاء اللہ. ارے ہاں ہاں ماشاء آپ کہاں اللہ. سے ہیں؟ میں یہیں رامپور کے قریب میں شاہباد، تو آپ جانتے ہوں گے. شاہباد جانتا بھی ہوں، دیکھا بھی ہے. شاہباد میں ہاں کس ہاں جگہ رہتے ہیں؟ شاہباد میں محلہ قانون گیان. محلہ قانون گویان. جی 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 گیان. یہ چوکی کے آس پاس. ہاں 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 یہ ایک مسجد ابھی نئی تعمیر ہوئی ہے سنیوں کی، چوکی کے پاس. مسجد نئی تعمیر کون سی مسجد؟ ابھی تو مسجد تو چوکی کے پاس سے اندر کو جا کے راستہ ہے، چوکی کے ایک پاس. مینار والی. ہاں اچھا ایک مینار والی. یہ ہاں میں پتہ نہیں سمجھ ایک گیا مینار ہے حضرت. یا 2 ہاں مینار ہے، ہم نے نماز پڑھی مسجد. ہاں صحیح کہنا ہے. جی ماشاء اللہ، مجھے نہیں پتا کہ آپ اتنے قریب کے ہیں. اچھا. ہاں معلوم نہیں تھا. اور الحمدللہ آپ یہ کے بات شاہباد میں کیا، آپ کے بلاری میں کیا، مطلب ہر علاقے میں الحمدللہ کئی جاننے والے ملتے ہیں. شاہباد میں تو کافی لوگ ہیں. تمہارا اچھا سربلی ہوا ادھر یہ بلاری روڈ پہ وہ کیا پڑتا ہے، وہ 15 کلومیٹر. وہ سیف نہیں. ہاں سیفنی ساواش. الحمدللہ وہاں بھی کافی سارے بھائی ہیں جاننے والے. اچھا میں سیفنی کی بات کر رہا ہوں، ہاں شاہباد کی نہیں. محلہ اچھا قانون گویان اس میں رہتے ہیں آپ، ہے نا؟ جی ہاں شاہباد. تو وہاں تھانے کے پاس پھل والے ہیں، جی وہاں میں جو ہے پھل لے کے گیا ہوں کئی بار. اور آپ کے چوراہے اچھا پر جو ٹھیلے والے ہیں پھل والے، یہاں بھی جی مطلب ہم گئے ہیں، منڈی گئے ہیں آپ کی. اچھا ہاں آم کے ٹائم میں. اچھا ماشاء اللہ. ہاں رامپور میں بہت رہا ہوں حضرت، یہاں سے سید شاہد میاں کو ان جی کا جی الجامعۃ الاسلامیہ میں. جی ہاں اب تو ان کے بیٹے فیضان میاں چلا جی رہے جی ہیں ہاں جی. جی وہ وصال ہو گیا ماشاء ان کا حضرت کا. جی یہ تو صحیح ہے، مطلب حضرت مطلب رامپور جیسی اس میں کہ میں نے دیکھا ہے رامپور میں بہت صلح کلیت بھری ہوئی ہے. اور آج رامپور میں جو سنیت نظر آ رہی ہے، جی یہ شاہد میاں کی شاہد بدولت میاں صاحب کی جی دین ہے. جی حضور سید شاہد علی صاحب قبلہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں جی کون جی کھڑا ہوتا یا نہ ہوتا، اللہ بہتر جانے. آج تک جب کوئی کھڑا نہ ہوا اتنا مطلب جی ہے. بے شک. اور وہ بہرحال سب سے دیکھو، زیادہ صلح کلیت حضرت وہاں سے پھیل رہی ہے، یہ جو مدرسہ اور فرقانیہ اب حفیظ مفتی ماشاء محبوب اللہ اللہ تعالی جی نے اپنا اتنا فضل و کرم فرمایا ہمارے جی شہر رامپور پہ کہ جی بہت سارے علماء الحمدللہ یہاں پر جلوہ گر ہیں. رامپور میں بہت کام ہونے کا اپنے رسول. ہاں اور الحمدللہ بڑے اچھے طور طریقے سے کام کر رہے ہیں. جی ہمارے مفتی یونس رضا صاحب قبلہ ماشاء اللہ جی بہت اچھا علم رکھتے ہیں، اور ان کے اندر کوئی گھمنڈ نام کی چیز نہیں ہے. جی میں نے دیکھا تھا یوٹیوب پہ ویڈیو آپ نے ڈالا. ہاں وہی ہیں. جی اچھا صحیح ہے. ہاں جہاں مطلب وہ جی یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں پہ بھی شاہباد میں بھی کافی ہے لیکن الحمدللہ اب کام ہو رہا ہے یہاں پہ، جی پہلے نہیں تھا ہاں اب کام ہو شاہباد رہا میں ہے، کافی دیوبندی ہیں وہاں. ہے. ہاں یہاں پہ صلح کلی بھی ہے.
جی 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 سب سے زیادہ یہی ہے. تو اب ہاں، آئے جو ہمارے آپ حضرت کی جامع سے مسجد ہے میرے خیال سے وہاں بھی جی سورۃ کلیت ٹائپ ہے. جی 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 وہ وہیں سے تو پڑھے ہوئے ہیں فرقانیہ سے. ہاں اچھا اچھا تو یہاں پہ اب وہ آئے ہیں کیا اسے منظر اسلام سے اچھا مفتی نظام الدین صاحب, تو وہی اچھا پڑھا رہے ہیں. ماشاءاللہ تو بہت کام کیا ہے اور بہت کافی ماشاء اللہ. مطلب لوگوں کو نکالا ہے اس چیز سے. اچھا اچھا اور ہاں میں بھی حضرت پہلے اسی میں تھا کیونکہ مجھے بھی معلوم نہیں آپ کی جیسی, تو میں بھی یہاں پہ کیونکہ سب ویسی تھے تو میں بھی اسی میں تھا. تو پھر ہاں حضرت کے پاس گیا, جیسے ہی مطلب ہو جاتا ہے اب اللہ جس کے اس میں وہ لکھتا ہے ہدایت تو پھر وہ بچ ہی جاتا ہے کسی جی طریقے جی جی بے شک بے شک. اور دیکھیے جی یہ تو سب ہدایت بھی ڈھونڈنے سے ملتی ہے, ایسے ہی نہیں ملتی اچانک. جی یہ بات صحیح ہے. ہاں, اور جس کو وراثت میں مل جاتی ہے نا وہ اس کی قدر نہیں کرتا. جی جی سمجھے حضرت؟ جی بے شک. ہاں, تو یہ ہمیں جو ہے بڑا مطلب دقت سے ملی اور بڑا کھوج بین کر کے ملی ہے. بہت میں نے اس میں ٹائم دیا ہے, وقت دیا ہے. ہم نے دین کا علم سیکھنے کے لیے راتوں رات ایسی 2 پیروں پہ کھڑے ہو کے نکال دی یہ رات. جی بے شک. کہاں سمجھے؟ پڑھے تھے؟ وہیں پہ شاید میرے کو جیسے میں پڑھے تھے. نہیں میں حضرت وہاں سے تو نہیں پڑھا ہوا ہوں, میں جب تک جانتا بھی نہیں تھا. اچھا ہاں بہت بعد میں جانا ہوں حضرت. اچھا اچھا جب سے میں سنیت میں آیا ہوں ادھر اچھا. تو اس کے بعد سے میں نے جانا ہے کہ ہاں. ہاں صحیح ہے ماشاء اللہ. بہت علم اللہ پاک آپ کو آپ کی عمر میں برکت, آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. اسی طرح سے یہی کام کرتے رہنے کی انشاءاللہ. آپ کو. ہاں میں انشاءاللہ آپ کے ذریعے اپنی بہت کام غلطی پر جی جی 1000 نہیں لاکھوں کروڑوں کے مجمع میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. جی جی بے شک. سمجھے؟ جی ہاں, کیونکہ یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے. جی بے شک. سب ہاں, سے زیادہ ہے. کوئی چھوٹی موٹی دولت نہیں ہے ایمان جو ہے, نہیں, اگر پوری دنیا بھی دی جائے ایمان کے بدلے میں تو پھر یہ بھی بہت کم ہے. بیکار ہے. کچھ نہیں. ہاں, جی کچھ نہیں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے جی تو میں الحمدللہ معافی مانگنے کے لیے اس پر تیار ہوں. جی اس میں کوئی جھجک نہیں, کیونکہ جی انسان ہے, معافی مانگ. جی نہیں بے شک ہوتا ہے انسان علم, غلطی ہو سکتی ہے. وہاں تک رسائی نہیں جی ہوتی ہے. تو جی اگر بڑے بتائیں ان کے علم میں جب وہ بات ہے تو جی بتا رہے ہیں اور ہمارے بھلے کے لیے بتا رہے ہیں, بے شک. ہے نا؟ جی جی ہاں, ہاں یہ بات صحیح. غلطی کر کر کے اس سے مطلب اگر غلطی ہو جاتی ہے غلطی اس سے کر کے معافی مانگنا اس پہ یہ معافی مانگنا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ ہمارے باپ حضرت جی آدم علیہ السلام کی سنت ہے. اور غلطی کر کے اکڑ جی جانا جی یہ شیطان کا ابلیس کا طریقہ ہے. طریقہ ہے. جی بے شک. اور وہی یہی لوگ کر رہے ہیں آج. ہاں, یہ شیطان کا عمل ہے غلطی کر کے جی اکڑ جانا. جی جی تو اس ٹھیک لیے ہے میں تو اتنا بولتا ہوں جتنا میرے کو علم ہوتا ہے. ہاں علم ماشاء سے اللہ. باہر نہیں بولتا ہوں میں. نہ صحیح ہے, یہی تو بات انسان کی کامیابی ہاں, کے راز اور میں. جو لیکن نہیں تو میں پھر نے کہا بھڑک تھا جاتا کہ ہے. میرے نبی کا جو جی مقام و مرتبہ ہے جو علماء سے میں نے جی سنا ہے, جی جی ہاں شاید وہ اسی جو ہے سے لیا ہو جس میں حضور نے خود یہ فرمایا کہ میرے رب کی میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جی کہ حضور کی تعریف کے لیے اگر ساری کائنات کے درخت بھی جو ہے قلم بنا دیے جائیں جی اور جی ساری کائنات کے جو سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا دیا جائے پھر جی بھی حضور کی تعریف نہیں لکھ سکتے. جی تو کیا یہ بات اس کے لیے کافی نہیں ہے؟ بے شک, کیونکہ حضور کی تعریف بھی ایسی ہے کہ بیان ہی نہیں کی جا سکتی. تو پھر تو ہاں میں نے یہ غلط کہا. لیکن یہ لفظ چلو کوئی بات نہیں, اس پر اور میں اصلاح نہیں, دیکھ لوں گا. جی اگر اس پہ بھی کوئی یہ کرتا ہے جی کہ نہیں بھئی یہ بات غلط ہے جی تو میں یہ بات بتا کے ان کو سمجھاتا ہوں. اگر علماء کہیں کہ نہیں جی یہ بات غلط ہے تمہاری تو میں اس جی پر بھی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. جی ٹھیک ہے. تو لیکن یہ بتا دینا مجھے, وہ واٹس ایپ پر بھیج دینا کہ مطلب کون سے علماء نے یہ کہا تھا. یہ ویڈیو آپ نے کہیں تو بہت سنی ہوگی. سارے علماء کہتے ہیں الحمدللہ, جی جی تو اور وہ بھیج دینا میرے خیال سے کہ میں اپنی اصلاح کر دیکھیے سکوں. ہر ایک کا جی علم اپنا اپنا جی ہوتا ہے نا. جی جی ہاں, کوئی مفتی کی ڈگری حاصل کر لیتا ہے مگر اسے اتنا علم نہیں ہوتا, اور کوئی مولانا ہی ہوتا ہے صرف اتنا ہی کیا ہوتا جی ہے مگر اس جی جی مفتی سے زیادہ علم ہوتا ہے اس کو. جی بے شک صحیح کہہ رہے سمجھے؟ ہیں. جی ہاں, کیونکہ میں نے بھی کافی سارے مفتیان کرام سے کافی ساری باتیں پوچھتا رہتا ہوں. جی ہاں, تو کوئی تو ایک دم بتا دیتے ہیں اور کوئی کہتے ہیں کہ میں مطلب دیکھ ہاں بتاؤں گا. دیکھ کے بتاؤ. ہاں ہاں سمجھے؟ صحیح. تو ہر چیز کا مطلب ایک دم مطلب یہ ہونا کہ مطلب ابھی ہو جائے یا ابھی مل جائے جی تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اچھا
جی یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہاں. اور باقی میں نے جو کہا ہے جی وہ جی اسی نظریے کو مطلب دیکھتے ہوئے کہا ہے، جی کیونکہ حضور کی تعریف بیان ہو ہی نہیں سکتی. جب حضور کے بے مقام شک. مرتبے کو ہی کوئی نہیں جانتا تو کیا مطلب تعریف کر سکتا ہے جی نا. جی لفظ محمد کی جو میم ہے جی اس کی ہی تعریف نہیں ہو پائے گی. جی سمجھ گئے؟ ہاں سمجھ گئے. ہاں. تو آپ اپنے عالم صاحب سے میری بات کرائیے گا، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا انشاءاللہ. صاحب سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.